السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسقاط حمل کا مسئلہ جو ہے آج کی ویڈیو میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ابورشن کرواتے ہیں، ابورشن کس کس طریقے سے جائز ہے اور کب ناجائز ہے، کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، یہ مسئلہ آپ کے سامنے۔ ابورشن یعنی اسقاط حمل، جو بچہ جو ہے حمل سے ہو، پھر اسے جو الگ الگ گولیوں کے ذریعہ یا الگ الگ طریقے سے اسے گرا دیا جاتا ہے، یہ سارا مسئلہ جو ہے آج کے ویڈیو میں شریعت کی نظر سے آپ کو دکھانا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا۔ ناظرین کرام دیکھیے، 4 مہینے کا اگر کسی کا حمل ہو گیا ہے، 4 مہینے کا حمل ہو گیا ہے، اب اگر کوئی ابورشن کرواتا ہے تو پھر یہ ایک قتل کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا کہ 4 مہینے کے اندر میں شریعت بتاتی ہے کہ بچے کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، جو کہ گولیوں کے ذریعہ اسے پہلے تڑپا تڑپا کے مارا جاتا ہے، پھر اس کے جسم کٹ کٹ کے الگ الگ ہو کر کے پھر وہ پیشاب کے راستے سے باہر آتے ہیں۔ تو یہ ایک سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور یہ قتل کے برابر بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت گناہ کبیرہ ہے۔ 4 مہینے کا اگر کسی کا حمل ہو جاتا ہے تو پھر ابورشن کروانا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی اینگل سے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ قتل کے مثل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 4 مہینے سے کم ہے کسی کا، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ اس ٹائپ سے ہوا ہے، تو ابھی اس کے اندر جان نہیں آئی ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ گولیاں کھا کے یا اور کسی طریقے سے جو ابورشن کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے اگر کوئی گرانا چاہے تو اس میں 2 راستے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اگر شرعی عذر ہے تو پھر جائز ہوگا۔ شرعی عذر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بس یوں ہی کہ اس کا دل ابھی نہیں ہے، کہ میں ابھی پلاننگ نہیں ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے اور ابھی ہی جو ہے بچہ ہو جائے گا، تو پھر وہ بات نہیں ہوگی، اس لیے، یا پھر ایک بچہ ہوا اور پھر ساتھ میں جو ہے ہم کو 3 سال 4 سال بعد میں جو ہے اولاد چاہیے، بچے چاہیے، تو پھر اس لیے ایسا کروا دیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 4 مہینے سے کم کا ہے تو ایسا کیا تو بھی یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب شرعی عذر ہو تو 4 مہینے سے کم کا حمل کا وقت ہے تو پھر وہاں پہ یہ جائز ہو سکتا ہے۔ اب شرعی عذر اس میں کیسے لاحق ہوگا؟ ایک سب سے پہلی وجہ یہ کہ ابھی ڈیلیوری ہوئی، 6 مہینے کا، 3 مہینے کا بچہ ہے، پھر سے حمل ٹھہر گیا، اور کوئی اچھا قابل ڈاکٹر یا ڈاکٹرنی ایسی ہے جو قابل ہے، ڈاکٹر ہے، ایسا کہہ رہا ہے کہ اگر اسے ڈیلیوری کروائیں گے، اگر یہ بچہ رہ جائے گا تو پھر کیونکہ اس کے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ دوبارہ ڈیلیوری کے قابل ہو سکے گی، یعنی کمزوری کی بنیاد پہ، نقاہت کی بنیاد پہ جو ہے، اگر ڈاکٹر کا مشورہ یہ ہے کہ نہیں اس کی وجہ سے اگر یہ حمل رک جاتا ہے ڈیلیوری کے وقت تو ہو سکتا ہے بچے کی جان چلی جائے یا زچے کی جان چلی جائے، تو پھر یہ شرعی عذر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ڈاکٹر یہ بھی دیکھتا ہے کہ کہیں ابھی جو ہے 3 مہینے 6 مہینے کا یہ بچہ ہے، پھر 9 مہینے کے بعد 1.5 سال میں دونوں بچہ دودھ پلانے کے قابل یہ عورت نہیں ہے، تو بھی اس میں 4 مہینے سے پہلے یہ شرعی عذر میں ہوگا کہ یہاں پہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اور تیسری یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جیسے کسی نے زنا کر لی اور ہفتے 2 ہفتے کا پتہ چلا، مہینے 2 مہینے کا، 4 مہینہ نہیں ہوا ہے، تو وہ اپنے اس زنا کو چھپانے کے لیے، چونکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، جو اس کی گناہ کی سزا ہے وہ تو ہونی ہے، گناہ جو اسے ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے 4 مہینہ سے پہلے اگر یہ ابورشن کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں۔ یہ بھی شرعی عذر، شریعت حکم دیتی ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے آپ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ کہ دیکھیے، اگر 4 مہینے سے کم ہے اور شرعی عذر ہے تو پھر جائز ہے، اور شرعی عذر نہیں ہے، بس یوں ہی شوقیہ کہ ہمیں ابھی نہیں چاہیے، تو یہ ناجائز ہوگا، یہ بھی گناہ کا کام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دینا چاہے اور اس نعمت کو وہ نہیں لینا چاہتا، ہٹا دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑی بڑی نعمتوں سے بھی محروم کر سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔